اچھا نوجوان بننے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو اپنانی ہیں، وہی مختصراً بتاتا ہوں۔ نمبر 1، سنتوں کے اتباع کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے، ہماری طبیعت ایسی ہے کہ نقل اتارنا، کسی کی کاپی کرنا، یہ ہمارا دل چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے انسان نقل اتار رہے ہیں، آپ کے جیسے نوجوان بھی اتار رہے ہیں، بالوں میں نقل اتاری جا رہی ہے، حالانکہ دیکھ کر بھی وحشت ہوتی ہے، لیکن نقل اتاری جا رہی ہے۔ اوپر سے بڑے بڑے بال ہیں، سائڈ سے بالکل صاف ہیں، لیکن کسی ایکٹر نے یا کسی دنیاوی اعتبار سے مشہور آدمی نے اپنے بال اس طرح کٹائیں تو بہت سے لوگ اس کی نقل اتارنے میں اس طرح کے بال کٹوا رہے ہیں۔ کپڑوں میں آپ دیکھتے ہیں نقل اتاری جا رہی ہے، حالانکہ سمجھدار لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ یہ نقل کیوں اتاری جا رہی ہے، لیکن اتارنے والے اتار رہے ہیں۔ پھٹی ہوئی پینٹ پہنی جا رہی ہے، بازاروں میں بک رہی ہے، اور ایسی زبردست پھٹی ہوئی کہ نماز پڑھتے وقت رومال باندھنا پڑتا ہے۔ کچھ زمانے پہلے ہمارے قریب میں ایک نوجوان آ کر نماز میں شامل ہوا، اچھے خاصے کپڑے پہنے تھے، لیکن جب جماعت کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا اس نے رومال نکالا اور یہاں یوں باندھا۔ تو شروع میں تو توجہ بھی نہیں ہوئی، میں سوچتا رہا کہ اس نے رومال یہاں کیوں باندھا، ٹوپی تو پہنی ہے، رومال تو سر پر باندھتے اگر ٹوپی نہ ہو تو، یا ویسے ہی ہو تو نیچے رکھتے، اس نے یہاں کیوں باندھا۔ خیر سمجھ میں تو آیا نہیں، ہم جیسے آدمیوں کو کہاں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن ابھی تو جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، وہ دعا ختم ہوئی، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے رومال کھولا، تو وہ پتہ چلا کہ وہ یہاں تو ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا ہے، وہ چھپانے کے لیے اس نے رومال باندھا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ نقل اتارنے والے تو نقل اتار ہی رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کرکٹر کی اتار رہا ہے، کوئی کسی ایکٹر کی اتار رہا ہے، کوئی کسی دوسرے اعتبار سے شہرت یافتہ آدمی کی اتار رہا ہے، اور وہ نقل اتارنے میں خوش ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمیں اس ذات کی نقل اتارنی ہے جس کی نقل اللہ کو پسند ہے، اور جس کی نقل اتارنے میں ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی، ہمارا دین بھی آباد ہوگا، ہماری دنیا بھی آباد ہوگی۔ وہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل۔ تو آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیجئے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ کے رسول کی نقل اتارنی ہے۔ ہمیں کھانے اس طرح بیٹھنا ہے جیسے اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، ہمیں اس طرح چلنا ہے جیسے اللہ کے رسول چلتے ہیں، ہمیں گھر میں اس طرح رہنا ہے جس طرح اللہ کے رسول رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے وہ آپ نے تعلیم دی، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی تعلیمات موجود ہے، ہمیں اس کے نقل اتارنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی سنتیں تو آپ جانتے ہیں، بس اس کو عمل میں لانا ہے، اور نہیں جانتے تو اس کو جان کر عمل میں لانا ہے۔ یہ اتنی زبردست پونجی ہے سنتوں کے اتباع کی کہ جس خوش نصیب کو نصیب ہو گئی وہ سمجھیے کہ مالا مال ہو گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی ضرور سنورے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور کی نقل اتارنا اور آپ کی سنتوں کو اپنانا کتنی قیمتی چیز ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ آپ فرماتے جو میرے طریقے سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل کو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اب جنت میں جانے کا تو ہر مسلمان کو ہی شوق ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہو اس کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج اور اس کا طریقہ بتایا کہ ہماری سنتوں سے محبت کرو، اس پر عمل کرو، اس کے نتیجے میں ہم سے محبت ہوگی، اور ہم سے محبت کے نتیجے میں جنت میں ہمارا قرب ملے گا۔ تو حضور کی نقل اتارنا، حضور کی سنتوں کو عمل میں لانا، یہ اتنی اونچی چیز ہے۔